السلام علیکم جی کلاس فیلوز، آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق النبیین نبیوں سے عہد، جب اللہ تعالیٰ نبیوں سے یہ عہد لیا، اور اللہ نے جو نبیوں سے عہد لیا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہی لیا یہ عہد، اور یہ اللہ کے ساتھ جو عہد ہم نے کیا ہے انسانوں نے، یہ اس حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبیوں پر اپنی کتابیں اتاریں تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے ذریعے تمام انسانیت سے جو پہلے آتی رہی، اپنے اپنے دور میں نبیوں کے اوپر ایمان لاتی رہی، ان سے اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ میں کیا عہد دیا تھا کہ لما آتیتکم، کہ جب کبھی آئے تمہارے پاس من کتابن و حکمتن، جب بھی تمہارے پاس آئندہ بھی جب تمہارے پاس کوئی اللہ کی کتاب آئے گی اور اس میں اللہ کی حکمت اور اللہ کے احکامات ہوں گے، اور ثم جاءکم رسول، اور پھر جب آئیں گے تمہارے پاس رسول، یعنی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ پیچھے بھی جو ہم نے پچھلا رکوع پڑھا ہے اس میں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یہود کے جو گروہ بن گئے تھے، جو ان کے فرقے بن گئے تھے پہلے کتاب میں، وہ کہتے تھے کہ دن کے وقت آپ ایک حصے میں ایمان لاؤ اپنی کتاب پر، یعنی اس قرآن پر جو رسول اکرم کے اوپر نازل ہوا، اور ایک حصے میں اس سے انکار کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہی بات کہی تھی کہ ان ہدی اللہ هو الہدی، ان الہدی ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر یہی بات بتائی کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے اور ان سے پہلے بھی انبیاء کرام آئے تو وہ یہی بتاتے رہے کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں، انی رسول، میں اللہ کا رسول ہوں، اور کیا کرنے کے لیے آیا، مصدق لما بین یدی، اور میں اس کی تصدیق کروں گا۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے بھی یہی کیا کہ مصدق لما معکم، کہ وہ تصدیق کریں گے ہر اس بات کی قرآن کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے، جو بھی تم نے عقائد اور نظریات گھڑے ہوں گے۔ لتؤمنن، تو تم نے کیا کرنا ہے، جو پہلی کتابوں میں عہد لیا جاتا رہا، جو احکامات دیے جاتے رہے قوموں کو، وہ یہی دیے جاتے رہے کہ لتؤمنن، کہ تم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لانا ہے، کتاب اللہ، آخری کتاب آئے گی، آخری نبی آئیں گے، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے۔ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ، پھر اللہ نے یہی بات بتائی کہ انبیاء کرام اپنی قوموں سے اس وقت یہی پوچھتے تھے کہ کیا تم نے اقرار کیا، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور کیا تم نے اس پر میرا بھاری عہد پکڑ لیا، یعنی اللہ کتاب اللہ کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے قوموں کے ساتھ ہمیشہ سے یہ بات کرتے چلے آئے کہ ایک آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور جب وہ تشریف لائیں اور آخری کتاب آئے گی تو تم اس کتاب، وہ تمہارے تمام غلط عقائد و نظریات کی تصدیق کر دے گی، بتا دے گی کہ یہ ایمان کے نظریات ہیں یا نہیں ہیں۔ تو قالوا اقررنا، تو تم سب نے اس وقت یہی کہا تھا کہ ہم نے اقرار کیا، ہم نے اس کو مان لیا۔ قال فاشهدوا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ وَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، بس جب اس پر ایمان لانے کے باوجود بھی اگر کوئی پھر جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو پھریں گے، جو خود اللہ کی کتاب سے فسق کرنے والے ہیں، اللہ کی کتاب سے باہر نکلنے والے ہیں، کتاب اللہ سے احکامات اور اپنا دین نہیں لینے والے۔ افغیر دین اللہ یبغون، بس کیا غیر دین یعنی الاسلام جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اس قرآن کے ذریعے جو احکامات دے دیے، وہ یہ چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور دین ہو۔ اللہ نے کہا ہے نا ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اگر کوئی اس دین کے علاوہ کوئی اور دین چاہتا ہو، تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ دین اسلام ہے، اور سب
انسانیت جو آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی ہے، ان سب کو یہی حکم دیا گیا کہ وہ کیا کہلوائیں، وہ صرف اور صرف مسلمان کہلوائیں۔ لیکن یہ لوگ جو اسلام کے بجائے فرقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، یہ پیچھے بھی فرقوں کی بات ہی ہو رہی تھی اور یہاں پر بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ یہ فرقوں کے دین کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے دین کو، قرآن کے دین کو پسند نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ اللہ ہی کی ذات کے لیے، اللہ ہی کی بات کے لیے فرما بردار ہے، مسلمان ہے، من فی السماوات والارض، اطاعت گزار ہے، جو کچھ بھی آسمان و زمینوں میں ہے، یعنی آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، تو اطاعت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، وکرہن یا نہ چاہتے ہوئے، یعنی کائنات کا جو پورا نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں خوشی کے ساتھ یا نہ چاہتے ہوئے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے، اس لیے اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ میں آپ کو بار بار یہ بتاتا ہوں، یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کی اطاعت کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی کے پاس ہمیں واپس لوٹ کر جانا ہے۔ جس نے یہ زندگی دی ہے، جس نے یہ نعمتیں دی ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس کے پاس واپس لوٹ کر جانا ہے، وہی اس بات کا حقدار ہے کہ دنیا میں اس کی بات مانی جائے، اور وہی اس بات کا حقدار ہے کہ وہ ان نعمتوں کے اور اس زندگی کے دینے کے بعد ہم سے یہ سوال کر سکے، کہ یہ سوال کرے کہ تم نے یہ زندگی کیسے گزاری ہے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے اپنی ہدایات اللہ تعالیٰ دیتے رہے، اور کیونکہ پہلے دن ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے بھی یہی پیغام دیا تھا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ جب بھی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایات آئیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر بھیجنے سے لے کر اس زمین سے اس کے جانے تک کے تمام مراحل میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں، اپنی نعمتیں اور اپنی ہدایات مسلسل اس کو پہنچاتے رہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی وہی بات کی کہ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے۔ تو بی کانشیس، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیجئے، یہ جو لوگ فرقوں میں ہیں، جنہوں نے اہل کتاب نے فرقہ فرقہ کر لیا اپنے دین کو، اللہ تعالیٰ نے پچھلے 2 رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان کی بڑی ڈیٹیل بتائی ہے۔ جیسے پچھلا رکوع بھی یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ طائفۃ من بنی اسرائیل، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 70 میں بھی یہی کہا تھا کہ وَدَّت طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، یعنی وہ لوگ آپ کو کتاب اللہ سے گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ گروہ اور یہ فرقے، ان کا مقصد کیا ہے کہ یہ آپ کو کتاب اللہ سے ہٹائیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کون سا گروہ، کون سا فرقہ آپ کے یہاں پہ ایسا ہے، آپ پوری ایمانداری کے ساتھ اس کتاب اللہ کے مطابق اس کو اٹیسٹ کریں مصدقاً۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ قرآن کے اوپر ہر بات کی تصدیق کرو جو آپ کو اللہ کے نام پر، رسول اللہ کے نام پر یا دین کے نام پر ملتا ہے، تو آپ اس کی تصدیق قرآن سے کرو۔ یہ قرآن لا رہا ہے، کتاب لا رہا ہے، ہدایت آپ کو قیامت تک کے لیے اسی لیے دی گئی ہے کہ تاکہ آپ کو اس میں کسی قسم کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیشتر جگہوں پر یہ بات فرمائی ہے کہ کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ تفصیلہ، اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ یہ لا ریب کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی آپ کو کہیں ایوجا، کوئی ٹیڑھ ملے گا ہی نہیں۔ تو یہ تصدیق کنند ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوری انسانیت کو یہ پیغام دے دیجئے، آپ پوری انسانیت کو اپنا ایمان بتا دیجئے کہ آپ کا ایمان کیا ہے۔ وہ ایمان رسول اللہ کا بیان کیا جا رہا ہے کہ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہ میں تو ایمان لایا، اے نبی ان کو بتا دیجئے کہ میں تو ایمان لاتا ہوں، میں مانتا ہوں اللہ کو، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، اور جو ہماری طرف نازل ہوا یعنی یہ قرآن، وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور جو نازل کیا گیا تھا اس سے پہلے پوری انسانیت کے حوالے سے وہی بات آ گئی۔ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، تمام انبیاء کرام کے نام لیے جا رہے ہیں، و یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام، والاسباط، اور ان کی اولادوں کی طرف، ان میں جو نبی آئے، ان میں جو امتیں ہوئیں، وما اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ، اور جو یہود و نصارہ کو جو کی طرف جو کتابیں نازل ہوئیں، والنبیون من ربہم، اور تمام انبیاء کرام
جن کا نام نہیں بھی لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی یہ بات فرمائی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن میں تمام انبیاء کا نام نہیں لیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہم نے تمام انبیاء کی طرف جو ہدایات بھیجیں، جو اپنے انسٹرکشنز بھیجیں انسانیت کے لیے، وہ اس کتاب میں قائم کر دی ہیں ہم نے۔ اس کتاب سے باہر کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے چھپایا ہو۔ لا نفرق بین احد منہم، اور کسی بھی ایک نبی میں کسی بھی حوالے سے کسی قوم کو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ ان میں کوئی فرق کرے۔ تو بنی اسرائیل کو بھی خصوصاً یہاں پر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے تو ہی ان کا ایمان کامل ہوگا۔ اور آج اگر ہم میں سے بھی کوئی شخص محمد رسول اللہ اور ان سے پہلے تمام انبیاء کرام میں خدا نخواستہ کسی قسم کا کوئی فرق کرتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہمارا ایمان مکمل ہے۔ ہم کون لوگ ہوتے ہیں جو پیغمبروں میں اور انبیاء کرام میں کوئی فرق کر سکیں؟ قرآن کی یہ بار بار سٹیٹمنٹ آپ نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھی تھی، اب سورہ آل عمران میں بھی یہ آ گئی سٹیٹمنٹ کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب انسان جو اللہ کو، اللہ کے رسولوں کو مانتے ہیں، اللہ کی کتابوں کو مانتے ہیں، ہم پھر صرف اسی کے مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے۔ پھر ہم فرقوں میں آگے سے آگے نہیں اپنی پہچان کروائیں گے، ہم فرقوں میں نہیں بٹیں گے، ہم صرف مسلمان کے طور پر زندگی گزاریں گے، اور جب ہمیں موت آئے گی تو ہم کس حالت میں ہوں گے؟ ہم مسلمان ہی مریں گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہاں ہم مسلم گھر میں پیدا ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ جس فرقے میں ہوتے ہیں ہم اسی فرقے میں پروان چڑھتے ہیں، اور ہمارے لیے وہی فرقہ حق ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ہمارے ہاں کیا معیار کیا ہے کہ جو جہاں پیدا ہوا ہے وہی برحق ہے۔ وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، وہی بات آ گئی دوبارہ کہ جو کوئی الاسلام کے علاوہ کسی اور فرقے کو پسند کرتا ہے، اللہ کے دیے گئے نظام کو، اللہ کی دی گئی کتاب کو، رسول اللہ کی سنت کو، رسول اللہ کے نام کو، کہ انہوں نے کہا کہ میں صرف مسلم ہوں، اس کو پسند کرنے کے بجائے فرقے کے ناموں کو پسند کرتا ہے دیناً، بطور زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پہ، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا عمل مقبول نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور اس بنیاد پر وہ آخرت میں خسارے میں رہے گا۔ تو اصل میں بات کیا ہے؟ قرآن نے ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے نا، وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ آج جو آگ سے بچ گیا قیامت کے دن اور وہ جنت میں داخل ہو گیا، اصل میں کامیاب ہوا ہے۔ کامیابی لینی ہے تو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے آپ کو کامیابی ملے گی، کامیابی لینی ہے تو اللہ کی بات سے آپ کو کامیابی ملے گی۔ اللہ کی وہ بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اللہ کی وہ بات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور کتاب انسانیت کو دے کر گئے، وہ یہ قرآن ہے۔ اس پہ نہ تو کسی انسانیت میں سے کسی کافر کو، یہودی عیسائی کو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ بھی آپ سے بڑھ کر یہ مانتے ہیں کہ یہ بالکل وہی کتاب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں، اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت قرآن میں موجود ہے، وقال الرسول، اور 25/30 سورہ فرقان کی آیت نمبر 30، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کہیں گے، یا ربی، اے میرے رب، ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، بے شک میری اس قوم نے تو اس قرآن سے ہجرت کی ہوئی تھی۔ تو ایسے اعمال جو آپ کتاب اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور سے لیتے ہیں، ان کی تصدیق کتاب اللہ سے کر لیں، ورنہ پھر قیامت کے دن آپ خسارے میں چلے جائیں گے۔ قرآن اجازت نہیں دیتا کہ فرقوں میں زندگی گزاری جائے۔ یہ سارا پیچھے بیک گراؤنڈ جو چل رہا ہے، یہ پورے کا پورا پچھلے 2-3 رکوع سے 4 رکوع سے، بلکہ جہاں سے یہ سورہ آل عمران سٹارٹ ہوئی ہے، مسلسل فرقوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، مسلسل قرآن پر اپنے اعمال اور عقائد کو ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب تم فرقوں میں جاتے ہو تو فرقوں کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے، اور یہی شخصیت پرستی تمہیں شرک کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پچھلے آیت میں کہا ہے نا کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ ارباب پکڑ لیتے تھے۔ کونو عبادن لی، کسی نبی کو یہ شایع نہیں ہے کہ میرے بندے بن جاؤ۔ یہ آیت نمبر 80 میں جو کہا گیا، وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ تم ان کو با اختیار سمجھ کر ان سے اپنی حاجتیں اور امیدیں اور آسیں لگانا شروع کر دو۔ یہ اللہ کے بندے ہیں، سب تمام انبیاء بھی اللہ کے بندے ہیں۔ کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیا از اٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں ساری ڈائریکشنز دے دے ایمان کے حوالے سے، تمہیں بتا دے کہ یہ کام کرو، تو کیا اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر بھی تمہیں اس بات کی اجازت دے سکتا ہے؟
کیا اللہ تمہیں اس بات کی رہنمائی کر سکتا ہے کہ تم کیا کرو؟ پھر جاؤ، انکار کر دو اللہ کی بات کا ماننے کے بعد۔ وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ، اور تم سب گواہ ہو جو کہ یہ رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ حقٌ، یہ حق لے کر آئے ہیں، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں۔ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، یہ بھی برحق ہے، اور یہ جو کتاب لے کر آئے ہیں قرآن یہ بھی برحق ہے، اور یہ تمام لوگوں کی اور تمام انسانیت کی جو یہود و نصارہ یا مسلم میں بھی جو فرقے ہیں ان سب کے تمام عقائد و نظریات کی تصدیق کرے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لیکن جو کتاب اللہ کو اس کا حق نہیں دیتے، اس کا حق مارتے ہیں، وہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ ایسے ظلم کرنے والی قوم کو، ایسے انسانیت کو، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جب ہدایت ہی سے ہدایت نہیں لے رہے تو کہاں سے ہدایت ملے گی؟ اللہ نے کہا تھا نا ان الہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہی کیا ہے؟ اللہ کی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے۔ ان الہدی ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت ہی اصل میں ہدایت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کتاب اللہ کو اس کا حق نہیں دیتے، اولئک جزاؤہم، ان کی پھر ان کو سزا کیا ملنی چاہیے؟ ان کا وہ جو اپنے اجر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں نا ادھر ادھر کتاب اللہ کو چھوڑ کر، ان کی جزا تو اللہ بتا رہے ہیں، ان علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دوری۔ میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، لعنت کا مطلب ہوتا ہے دوری۔ اللہ ان سے دور ہو گیا، جو کتاب اللہ کو نہیں پکڑ رہے، جو محمد رسول اللہ کے سنت سے ہٹ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے اللہ دور ہے۔ والملائکۃ، اور جب اللہ دور ہو جائے گا تو اس کے فرشتے بھی دور ہو جائیں گے، والناس اجمعین، اور تمام انسان جو اللہ کی بات ماننے والے ہیں وہ بھی ان سے دور ہو جائیں گے۔ ان سب کی ان پر لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس دوری میں ہی ہمیشہ رہیں گے، وہ اس لعنت میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب اس میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا هم ینظرون، اور ایسا نہیں ہوگا کہ ان کی پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی پکڑ ہوگی اور ان کو کسی قسم کی مہلت نہیں دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، اگر تم لوگ اپنے فرقہ پرستی، شخصیت پرستی، ان تمام عقائد و نظریات سے باہر آ جاتے ہو اور واپس لوٹ آتے ہو کتاب اللہ کی طرف اور اپنی اصلاح اس قرآن کے مطابق کر لیتے ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، بس پھر تم اللہ تعالیٰ کو بھی بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، لیکن وہ لوگ جو ماننے کے بعد انکار کر دیتے ہیں قرآن کا، ثم ازدادوا، اور پھر وہ اس گمراہی میں، اس انکار میں بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب کتاب اللہ ان کو پیش کی جاتی ہے تو آگے سے حجتیں کرتے ہیں، آگے سے اور کتابیں پیش کرتے ہیں۔ اس پورے آل عمران میں پیچھے بتایا گیا کہ یکتبون بایدیہم ویقولون من عند اللہ ما ہوا من عند اللہ، وہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ لکھ کے تمہیں پیش کریں گے اور کہیں گے کہ یہ اللہ نے کہی ہیں، وہ اللہ نے نہیں کہی۔ یہ ہے ان کا ثم ازدادوا کفرا، یہ ان کا کفر میں اور بڑھنا ہے۔ تو جو لوگ کتاب اللہ کے مقابلے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ جو انکار میں آگے سے آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، لن تک تقبل توبتہم، پھر ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، یعنی ان کا پلٹنا اللہ کو پسند ہی نہیں ہوگا۔ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ پلٹنا، واپس آنا۔ اللہ کو ان کا پلٹنا پسند ہی نہیں ہے، وہ تو کفر میں آگے سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ وہ آپ ان کو قرآن جا کے پیش کریں، آپ بتائیں کہ آپ یہ باتیں کرتے ہیں، قرآن تو ان کی تصدیق نہیں کرتا، قرآن تو فرقے کی اجازت ہی نہیں دیتا۔ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، ایک موٹی مثال یہی اگر یہاں پر لے لیں جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ قرآن تو فرقے کی اجازت ہی نہیں دیتا، وہ آپ کے سامنے ایسی ایسی لاجکس پیش کریں گے اور کہیں گے نہیں جی فرقے میں ہم تو رہیں گے فرقے میں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اس کے مقابل کھڑے ہو گئے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کا پلٹنا قبول نہیں کرے گا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الضَّالُّونَ، دراصل یہ وہ لوگ ہیں جو اس راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ ضال کا مطلب میں آپ کو بار بار بتاتا ہوں، ضال کا مطلب ہوتا ہے راستے سے ہٹ جانا، اور ضالین جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ کی آخری لفظ ہے وَلَا الضَّالِينَ، اور نہ ہی جو راہ سے ہٹ جانے والے ہیں ان کے اوپر ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ اللہ کہتے ہیں جنہوں نے اس راہ کو، اس راہ ہدایت کو، اس کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کا پلٹنا قبول فرمائے؟ ان الذین کفروا، اور پھر کیا ہوتا ہے
کہ یہ اسی انکار کے اندر پھر ان کی موت ہو جاتی ہے، وماتو، اسی میں وہ موت ہو جاتی ہے، اسی انکار پر رہتے ہیں، وہم کفار، تو یہ ان کا مرنا یہ کفر پر مرنا ہے، اللہ بتا رہے ہیں۔ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، پھر ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے بھی، مِلْءُ الْأَرْضِ، ڈھیر، ذہباً، چاہے اس پوری روئے زمین کا سونا بھی وہ دے دیں، وَلَوْ وِفْتَدَا بِهِ، کہ وہ اس کے بدلے فدیہ کر دیں، یعنی اگر وہ اپنی پکڑ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے اگر وہ اس روئے زمین کا سارے کا سارا سونا بھی، یہ پورا کا پورا خزانہ بھی دینا چاہیں تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا دردناک عذاب ہے، وما لہم من ناصرین۔ اور یہ پھر دوسری بات آ گئی، میں فرقوں کی بات کر رہا تھا، یہاں شرک کی بات بھی آ گئی کہ انہوں نے دنیا میں اپنے شفاعت کرنے والے قیامت کے حوالے سے، قیامت کے دن کے حوالے سے عقیدے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سمجھتے ہیں وہاں چھڑانے والے آ جائیں گے، وہاں ان کی مدد آئے گی، کوئی ان کو لینے کے لیے آ جائے گا، جیسے یہاں پہ جاتے ہیں تھانے سے چھڑا کر لے جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ کتاب اللہ کے ذریعے یہ بات اپنے دلوں میں بٹھا لو، اپنا عقیدہ اپنے نظریات اس کے مطابق کر لو کہ قیامت کے دن قطعاً تمہارے لیے کہیں سے کوئی مدد نہیں آنے والی۔ وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمے اس قرآن کا پہنچا دینا ہے۔ ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم نے مان لیا اس قرآن کو جو آپ نے نازل کیا ہماری طرف، واتبعنا الرسول، اور اے اللہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، فاکتبنا مع الشاہدین، اور اے اللہ ہمیں اس قرآن کی گواہی دینے والوں میں لکھ دیجیے، آمین یا رب العالمین۔